السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ حماس اسرائیل جنگ میں ایران کتنا سرگرم ہے۔ وائس آف امریکہ کا پروگرام ہے خبروں سے آگے، اور میں ہوں خالد حمید۔ ناظرین، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے گزشتہ ہفتے اسرائیل سے سیاسی تعلقات رکھنے والے مسلم ممالک پر زور دیا کہ وہ وقتی طور پر تل ابیب سے اپنے تعلقات منقطع کر دیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق آیت اللہ علی خامنہ ای نے کہا کہ بعض مسلم ممالک کی حکومتوں نے اسرائیل کے جرائم کی اسمبلیوں میں مذمت کی ہے، جبکہ بعض ممالک نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم ممالک کا اولین کام تو اسرائیل کو ایندھن اور خوراک کی فراہمی روکنا ہونا چاہیے تھا۔ خیال رہے کہ 2 ہفتے قبل اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ کا غزہ کی صورتحال پر مشترکہ اجلاس سعودی عرب میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں ایران نے اسرائیل کے خلاف وسیع پیمانے پر پابندیاں لگانے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن تمام مسلم ممالک ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی تجویز پر متفق نہیں ہوئے تھے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر اور حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کے درمیان نومبر کے آغاز میں ہونے والی ایک ملاقات کی بعض تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے 16 نومبر کو اپنی ایک رپورٹ میں 3 سینئر حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ آیت اللہ خامنہ ای نے اسماعیل ہانیہ سے تہران میں ہونے والی ملاقات میں انہیں واضح پیغام دیا تھا کہ حماس نے چونکہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں سے ایران کو خبردار نہیں کیا تھا، اس لیے تہران ان کی جانب سے اس جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ تہران حماس کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا، تاہم براہ راست اس جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ سوال یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے داخلی مسائل کیا ہیں؟ گزشتہ ماہ اسرائیل پر حماس کا حملہ لبنان میں اس کے اتحادی تصور ہونے والی ایران نواز عسکری تنظیم حزب اللہ کے لیے بھی حیران کن تھا۔ حزب اللہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کارروائی سے قبل وہ اسرائیل کے ان سرحدی علاقوں میں چوکس نہیں تھے جہاں سن 2006 کے بعد سے مسلسل کشیدگی رہتی ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال میں پہلی بار ایران کی جانب سے گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بنایا گیا عسکری اتحاد متعدد محاذوں پر سرگرم ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جاری جنگ اس علاقائی اتحاد کے لیے آزمائش ثابت ہو رہی ہے، جسے ایران اور اس کے حامی مزاحمتی محور کہتے ہیں، اور جس میں شامی حکومت، حزب اللہ، حماس اور عراق اور یمن کے مختلف عسکریت پسند گروپس شامل ہیں۔ ان مختلف گروپس کی ترجیحات اور علاقائی چیلنجز بھی مختلف ہیں۔ مزاحمتی محور کہلانے والے اتحاد میں حزب اللہ سب سے طاقتور گروپ ہے۔ اس گروپ کے پاس 1 لاکھ جنگجو ہیں۔ گزشتہ ماہ حماس کے حملے کے بعد سے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان مسلسل جھڑپیں جاری ہیں، جن میں اس گروپ کے 70 جنگجو موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس وقت اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان گزشتہ 20 برس کی شدید ترین سرحدی جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ایران نواز عسکریت پسندوں نے عراق اور شام میں امریکی فورسز پر حملے کیے ہیں۔ اسی طرح یمن کے حوثیوں نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے بھی شروع کیے ہیں۔ تاہم ایران پر انحصار کرنے والی حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ تاحال براہ راست تصادم سے گریز کیا ہے۔ حزب اللہ کی ابھی تک حکمت عملی یہ رہی ہے کہ سرحد پر جھڑپوں کے ذریعے اسرائیلی فورسز کی غزہ میں جاری کارروائیوں کی شدت میں کمی لائی جائے۔ بیروت میں قائم تھنک ٹینک کارنیگی مڈل ایسٹ سینٹر سے تعلق رکھنے والے مشرق وسطیٰ کے ماہر موہند حاج علی کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حماس کے حملے نے مزاحمتی محور کے ارکان کے لیے اپنے سے کئی گنا طاقتور حریف کے خلاف آئندہ لاہ عمل کے انتخاب سے متعلق فیصلہ مشکل میں ڈال دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل حماس جنگ سے متعلق تہران کی سوچ بچار سے واقف 6 عہدیداروں کا کہنا ہے کہ مزاحمتی محور کا سربراہ ہونے کے باوجود ایران اس وقت تک اس تنازع کا حصہ نہیں بنے گا
جب تک اسرائیل اور امریکہ اس پر براہ راست حملہ نہیں کرتے۔ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر اور سابق امریکی سفارتکار ڈینس راس کا کہنا ہے کہ ایران اسی انداز سے اپنی ڈیٹرننس برقرار رکھے گا اور یہ پیغام دے گا کہ جب تک آپ براہ راست اس پر حملہ آور نہیں ہوتے وہ بھی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا، لیکن اگر حملہ کریں گے تو سب کچھ بدل جائے گا۔ ایسے میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اب ایران کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ تھنک ٹینک کارنیگی انڈاؤمنٹ فار انٹرنیشنل پیس سے وابستہ ایران کے ماہر کریم سجاد پور کے مطابق حالیہ بحران میں ایران عملیت پسند سیاست کا مظاہرہ کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے گزشتہ 4 دہائیوں میں یہ ثابت کیا ہے کہ وہ کسی براہ راست تنازع کا حصہ بنے بغیر امریکہ اور اسرائیل سے لڑائی جاری رکھنا چاہتا ہے۔ کریم سجاد پور کا کہنا ہے کہ ایران کی حکومت جس انقلابی نظریے پر کھڑی ہے اس کی بنیادوں میں امریکہ اور اسرائیل کی مخالفت شامل ہے، تاہم یہ لوگ خود کش نہیں ہیں اور اپنا اقتدار برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اپنے کمنٹس میں بتائیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔